الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ود کثیر، ود چاہنا، پسند کرنا، ود کثیر بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، ود کثیر بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ود کثیر من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لو کاش کے، یردونکم یردونا پلٹا دیں، کم تمہیں، یردونا لوٹا دیں، واپس لوٹا دیں، کم تمہیں، لو یردونکم کاش کے تمہیں پلٹا دیں، کاش کے تمہیں واپس لوٹا دیں، من بعد ایمانکم من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر پر، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، مسلمانوں بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، کیوں؟ حسدن حسد کرتے ہوئے، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنے دلوں کے اندر، من عند انفسہم اپنے دلوں کے اندر، حسدن حسد کرتے ہوئے، حسدم من عند انفسہم اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لہم الحق من بعد اس کے بعد کہ ما تبین واضح ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب صرف حسد کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا اپنا فیصلہ، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ خود بھیج دے اپنا فیصلہ،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے. وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے. لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے. من خیرن، کوئی بھلائی. تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو. عند اللہ، اللہ کے پاس. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں. الا من کان ہودن او نصارا، الا مگر، من جو کان یہودن یہودی ہیں. الا من کان یہودن مگر جو یہودی ہیں، او نصارا یا نصرانی ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من کان ہودن او نصارا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. تلک امانیہم، تلک امانیہم، تلک یہ ان کی آرزویں ہیں. امانیہ آرزو. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. ہاتوا، ہاتوا تم لے آؤ. ہاتوا تم لے آؤ. برہانکم اپنی دلیل. قل ہاتوا برہانکم آپ کہیے ہاتوا لے آؤ. برہانکم اپنی دلیل. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. من اسلم جو جس نے جھکایا. من اسلم جس نے جھکایا. من اسلم جس نے جھکایا. وجہہ اپنا چہرہ. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، تو اس کا معنی رخ بھی کیا جاتا ہے. بلا من اسلم، بلا من اسلم وجہہ للہ. کیوں نہیں جو شخص بھی جھکا دے اپنا رخ اللہ کے آگے، یا جو شخص بھی جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے. وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو.
वहुआ मुहसिनुन, मुहसिन का माना नेकी करने वाला, वहुआ मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला हो। फलहु अजरुहु इंद रब्बी, फलहु तो उसके लिए, अजरुहु अपना अजर होगा, इंद रब्बिही अपने परवरदिगार के नजदीक, फलहु अजरुहु इंद रब्बिही तो उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वला खौफुन, और ना उन पर खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, मुसलमानों बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटाकर फिर काफिर बना दें। हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, हसद करते हुए अपने दिलों में, बावजूद कि हक उन पर वाज़े हो चुका है। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, चुनाचे तुम मुआफ करो और दरगुजर से काम लो, यहां तक कि अल्लाह खुद भेज दे अपना फैसला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह जो अमल भी तुम करते हो उसे देख रहा है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, और ये कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूदियों या ईसाइयों के कोई भी हरगिज दाखिल नहीं होगा। तिलका अमानियुहुम, ये महज उनकी आरजुएं हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप उनसे कहिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी कोई दलील लेकर आओ। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बी, क्यों नहीं, जो शख्स भी झुका दे अपना रुख अल्लाह के आगे और वो नेक अमल करने वाला हो, उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह, यहाँ पे इन आयात में हक ताला शानुहु अहले किताब की एक दिली ख्वाहिश और आरजू का बयान फरमा रहे हैं मुसलमानों के बारे में। ये ख्वाहिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद कुफार, खास तौर पर यहूद व नसारा की थी, और यकीन माने आज के जो मौजूदा हमारे कुफार हैं, आज के जो मौजूदा कुफार हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है। और उस दौर के कुफार तो शायद कुछ ना कर सके, लेकिन लगता है कि आज के दौर के जो कुफार हैं वो अपनी इस ख्वाहिश में काफी हद तक कामयाब नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पे एक समझने की चीज ये है कि कुरान कह रहा है वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब,
کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں. اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں. جیسے یہود تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صابی زبور کو ماننے کے مدعی ہیں. یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن در حقیقت یہ اپنی کتابوں پر عمل نہیں کر رہے. لیکن کم از کم یہ مدعی تو ہے نا، دعویٰ تو کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے مسلمان، ہم قرآن پاک پر جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں وہ اہل کتاب شمار ہوتے ہیں. تو ان کی ایک خواہش حق تعالی شانہ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، یہ دوبارہ سے کافر بن جائیں، اپنا دین بدل لیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ اپنا دین تبدیل کر لیں، اسلام کو چھوڑ دیں اور کفر پر، جس مذہب میں پہلے تھے اس مذہب پر دوبارہ لوٹ جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کفار کی یہ خواہش ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں واپس لے جائیں، واپس پلٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی طرف. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، تم اسلام کو چھوڑ دو؟ ان کو کیا ہم سے کوئی خیر خواہی ہے؟ کوئی ہم پر ان کو کوئی بہت زیادہ رحم آتا ہے، یا ہم سے وہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی کوئی بات نہیں. نہ ان کی آپ سے کوئی دوستی، نہ آپ پر رحم، نہ آپ کی ہمدردی. بلکہ کیا ہے مین وجہ؟ حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر، جبکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. ان کی جو کتابیں تھیں ان میں صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ فلاں نشانی ان میں، یہ نشانی ان میں، یہ نشانی ان میں. اس کے باوجود صرف اور صرف اپنے دل کے حسد کی بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ یہودیوں میں سے آخری نبی کیوں نہیں ہوا، صابی کہتے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، اور نصارہ کہتے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہوا. یہ حسد تھا. بہت ساری نشانیاں ان لوگوں نے دیکھی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہود تو یہود، جو مشرکین تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت ساری نشانیوں سے واقف ہونے کے باوجود ایمان لانے سے کتراتے تھے. ابو جہل مشرک تھا، اور یہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو یہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، جبکہ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، کہنے لگا کہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اس کی مٹھی کنکریوں سے بھری ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ اگر بول دے تو پھر تم کیا مان لو گے؟ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اور ایک روایت میں ہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو ابو جہل ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، تو کہنے لگا، ان کنکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو۔ تو یوں یہ لوگ صرف اور صرف ضد کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اور انہیں یہ حسد تھا کہ یہ آخری نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، دوسرے لوگوں میں کیوں آ گیا۔ یہ حسد ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق سکھایا ہے ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اے پروردگار حسد کرنے والے کے حسد سے ہمیں بچا، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے۔ اسی طرح حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح سوکھی لکڑیاں ہوں تو آگ انہیں ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ کسی میں کوئی خوبی یا کمال دیکھا تو اب دل میں کڑنا شروع کر دیا، زبان سے کچھ نہیں بول رہا، دل میں کڑ رہا ہے کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرما دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں مہارت عطا فرما دی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر عطا فرما دیا، تو اب یہ حاسد آدمی کڑتا رہتا ہے کہ یہ کمال، یہ ہنر، یہ فن اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو یہ دیکھیں دل کا گناہ ہے، یہ زبان سے بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا، ہاتھوں سے بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا، دل میں یہ آدمی کڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے اس کی نیکیاں اسے مل جاتی ہیں جس سے یہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو حسد کی یہ صورت ہے کہ دوسرے کے کمال یا خوبی پر جلنا دل ہی دل میں، اور حسد کی دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو کوئی خوبی یا نعمت عطا کی ہے، اب یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خوبی کو، اس نعمت کو زائل کر دے، ختم کر دے، مجھے نہیں ملی نہ صحیح لیکن اس کے پاس بھی یہ چیز نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور گناہ ہیں، اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ برے جو اخلاق و عادات ہیں یہ ان میں سے ہے، اور منع کیا گیا ہے اس چیز سے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، کیونکہ حسد کی کے بارے میں آپ کو ابھی وضاحت کی، حسد کہتے ہیں دل میں کڑنا، تو دل میں آنے والی ایک چیز وسوسہ بھی ہے، دل میں آنے والی ایک چیز وسوسہ بھی ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا خیال آپ کے دل میں خود بخود آ جائے، بغیر ارادے کے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن وہ خود بخود آ گیا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اب ہم شروع تو ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز کے دوران ہم پہنچ جاتے ہیں امریکہ میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں نماز میں نہیں ہوتے، کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہم اپنے بچوں میں، کاروبار میں اور فیملی میں لگے ہوئے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا دلی طور پر کہ اس کی نماز خراب ہو، نماز میں اس کا توجہ ادھر ادھر گھومے، لیکن شیطان اس پر ایسا، اس کے ذہن پر ایسی چیز چلا دیتا ہے، اس کا ذہن نماز کے طرف نہیں جاتا، پڑھ نماز رہا ہوتا ہے، وہ کہیں ہوتا موجود حقیقتاً کہیں اور ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز میں اگر اس طرح وسوسہ آ جائے تو فوراً اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رہے
کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے وسوسہ نہیں آتا، یہ وسوسے سب کو آتے ہیں۔ ہاں، پھر وسوسہ خود بخود آئے تو اس پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وسوسہ خود بخود آیا اور ہم نے اس پر اپنا دل نہیں جمایا تو اس پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں۔ اگر وسوسہ آیا اور پھر ہم نے خود بخود جان بوجھ کے، جب ہمیں سمجھ بھی آ گئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، اب جان بوجھ کے اس کو سوچنا شروع کر دیا، تو اب جو ہم جان بوجھ کر اس کو سوچیں گے اور اس کو آگے چلائیں گے، یہ گناہ ہوگا، یہ منع ہے۔ لیکن آٹومیٹک آیا اور آپ نے جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا کہ یہ میں کہاں چلا گیا ہوں، فوراً اس کو ختم کر دیا اور اپنی نماز کی طرف، اپنے دینی عمل کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وسوسہ خود بخود آ جائے یہ ممنوع نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے کسی چیز کو سوچنا اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور بار بار ذہن میں وسوسہ لانا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، بری بات ہے۔ اب بہرحال کفار جو تھے ان کی یہاں پہ یہ بیماری بیان کی گئی کہ وہ حسد کی بنا پر مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنا نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان دوبارہ سے کافر بن جائیں۔ اور غور سے دیکھا جائے تو آج کے کفار جو ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے اور ہم مسلمانوں کو گمراہی میں، گناہوں میں ایسے لگا دیا کہ معاذ اللہ ہمیں تھوڑا سا خیال ہی نہیں ہے کہ میں گناہ میں پڑا ہوا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، ہمیں خیال ہی نہیں آتا، سوچتے نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو چونکہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور جن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اس دلی خواہش کی اطلاع دی گئی، یہ وہ ایام تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں غلبہ حاصل نہیں تھا، کمزور تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو ساتھ علاج بھی بتلایا کہ اب میں نے تمہیں یہ بیماری بتلا دی ہے کہ یہ چاہتے ہیں تم دوبارہ کافر بن جاؤ، اب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دو، بلکہ فرمایا فاعفو، تم معاف کر دو، وصفحو، اور درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ فاعفو کا معنی ہے تم ان کو سزا نہ دو، سزا نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنا۔ اور اصفحو، اس کا معنی ہے ملامت نہ کرنا، ملامت نہ کرنا۔ تو جب ملامت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ درگزر ہوگا۔ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھایا کہ ان لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے، تمہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرنی ہے اور تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ اپنا کام کریں گے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور تم نے دین پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور فرمایا تم ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے جو اہم کام ہے، اہم دینی کام ہے، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ بھلائی کا جو عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی مشہور اصطلاح ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم آگے آخرت کا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے ان پہ اس میں جمع کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو چیز اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ گے، تو تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کریں گے، کہتے ہیں ان میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو عمل ہمارا قبول ہوگا اس میں 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ
इंसान का अकीदा सही हो, अकीदा सही हो, अगर वो मुसलमान होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर ईमान रखता होगा, तो फिर उसका अमल आखिरत वाले अकाउंट में जमा होगा, वरना आखिरत वाले अकाउंट में जमा नहीं होगा। दूसरी शर्त, रियाकारी और दिखलावे के तौर पर वो अमल ना किया जाए। देखें, आजकल ब्याह शादी पे और कितने सारे मामलात हैं, कुर्बानी का मौका है, ईद का मौका है, तो हम कैसी-कैसी रियाकारी कर रहे होते हैं। दूसरों को दिखलाने के लिए हम कपड़े भी पहन रहे होते हैं, दूसरों को दिखलावे के तौर पर हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, दूसरों को दिखलावे के लिए हम सदक़े कर रहे होते हैं, लोगों के घरों में चीज़ें भेज रहे होते हैं। शादी-ब्याह पे हम तोहफ़े दे रहे होते हैं, मकसद क्या होता है कि दूसरों को पता चले मैंने इतना महँगा तोहफ़ा दिया है, इतनी महँगी कुर्बानी दी है। तो फरमाया रियाकारी और दिखलावे के तौर पर जो नेकी होगी अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेंगे। तो जो नेकी रिया और दिखलावे के बगैर होगी वो हमारे आखिरत वाले अकाउंट में जमा होगी। और तीसरी शर्त ये है कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा तो फिर हमें सवाब नहीं मिलेगा। गुनाह तो हो सकता है लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे शरीयत ने कहा तुमने फजर के 2 फर्ज़ अदा करने हैं। अब किसी शख्स को किसी दिन जोश आया, वो कहता है मैंने फजर के 2 फर्ज़ क्यों पढ़ूँ? मैं फजर के 4 फर्ज़ पढ़ूँगा। मेरा दिल कर रहा है 4 फर्ज़ पढ़ने को। अब क्या हुआ? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ कर रहा है, तो उसको सवाब की बजाय क्या होगा? गुनाह होगा। तो इसी तरह और दीगर अमाल, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक करेंगे, तो उनका अजर मिलेगा, अल्लाह के यहाँ वो कबूलियत पाएँगे और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के खिलाफ करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनको कबूल नहीं करेगा बल्कि बाज़ औक़ात गुनाह भी हो जाएगा। तो 3 शर्तें अमाल की कबूलियत की। नंबर 1 अकीदा सही हो, नंबर 2 रियाकारी ना हो, नंबर 3 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का तरीक़ा हो, तो ऐसे अमाल हमारे आखिरत वाले अकाउंट में अल्लाह ताला जमा फरमा लेंगे। आगे फरमाया वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम। यहाँ से यहूदियों के एक और नज़रिया उसकी हक़ ताला शानुहु तरदीद फरमा रहे हैं। यहूदी कहते थे कि जो यहूदी हैं सिर्फ़ उन्होंने जन्नत में दाखिल होना और कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह जो नसरानी थे, वो कहते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग जन्नत में दाखिल होंगे और हमारे अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो देखें, अपने दौर में मज़हब यहूदियत सच्चा और बरहक मज़हब था और इसी तरह इन ईसाइयत अपने दौर में सच्चा और बरहक मज़हब था और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया हर जो उनका दौर था, उस दौर के लिहाज़ से वो कारआमद उस दौर में था। उसके बाद जैसे ही दूसरे अंबिया आए, तो वो पहली चीज़ें मनसूख हो गई। बिलख़ुसूस जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद हुई, तो अल्लाह ताला ने साफ़ कह दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान पाक में कि अब अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन इस्लाम है। इसी तरह फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो शख़्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा, तो उसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ हासिल कि अब यहूदियत भी नहीं चलेगी, ईसाइयत भी नहीं चलेगी, कोई और मज़हब भी नहीं चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन इस्लाम का सिक्का चलेगा। तो अब अगर नजात चाहते हैं इस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में है। इसके अलावा किसी चीज़ में नजात नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये यहूदी या नसरानी जो भी दावे करते हैं, इनकी हकीकत कुछ भी नहीं। इनकी हकीकत बस इतनी है, तिल्का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनकी आरज़ुएँ हैं, तो ऐसा होगा नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे कहो अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं ना, तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। महज़ दावे से क्या बनता है? बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बी। क्यों नहीं? बला, क्यों नहीं? मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, कायदा ये है, उसूल ये है कि जो शख्स भी अपना रुख अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेक अमल करने वाला हो, तो उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। पहले अर्ज़ कर चुका, खौफ कहते हैं
آئندہ پیش آنے والا کوئی خطرہ دل میں ہو کہ آئندہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اور غم کہتے ہیں گزشتہ کی چیز پر افسوس۔ تو جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں آئندہ کی زندگی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، اور چونکہ نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے اس لیے گزشتہ پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بہرحال دعا ہے حق تعالی شانہ اہل ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار کی ہر قسم کی سازشوں سے، ان کے دھوکوں سے، ان کے جھانسوں سے اللہ تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔